سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو تختہ مشق بنایا گیا مختلف سیاستدانوں کی جانب سے جن کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے، وہ خود کو کلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ نے کرپشن بھی کی ہے اور کرپشن کی داستانیں بھی ٹویٹر پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان کی جانب سے۔ آپ کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ کیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ کہاں پہ کرپشن کی ہے؟ مجھے تو الزام کا بھی کسی نہیں پتا۔ ایک ویسے ہی باہر ملک سے اوورسیز فنڈنگ کر رہا ہے، وہ پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک فضول سی بات ہے نا، کوئی بتائے نا کس نے کس کو پیسہ دیا، کہاں گیا، کس کی جیب میں گیا۔ بالکل یہ لغو نوعیت کا الزام ہے۔ الزام بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو اس میں نظر آئے نا بات جس کا آپ نے، ایسے ہی میں کہہ دوں کہ آپ نے اپنے چاچے کی زمین ہتھیا لی ہے، اب آپ اس کا دفاع کرتے پھریں گے۔ کوئی تو یہ تو اس سے بھی کم تر نوعیت کا الزام ہے۔ کوئی بتائے، کوئی شخص بتائے کہ اس نے کوئی فنڈ بھیجے پارٹی کو اور وہ فنڈ کسی حوالے سے میرے پاس آ گئے، تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا پارٹی کی فنڈنگ کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری کے طور پر اس وقت فرائض سر انجام دے رہے ہیں، شاید آپ ان کو پسند نہیں کرتے پارٹی میں ان کا رکھا جانا، اسی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھ جو 2-3 اور افراد ہیں بھی خان صاحب کے شاید کان بھرتے ہوں، اس طرح کے الزامات ان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ظاہر ہے، دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک شیر افضل مروت کا تعلق ہے، میرا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، اس سے ہمیں ماضی میں نقصان پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، جو سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، اس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا وقت تھا جب ہماری پارٹی اور سعودی حکومت کے درمیان ایک ہمیں ایسی نہج پہ تھے کہ وہاں یہ بیان آنا انتہائی پارٹی کے لیے نقصان دہ تھا۔ یہ ہوا۔ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی الفاظ ادا کیے گئے، حامد خان صاحب کے حوالے سے الفاظ ادا کیے گئے، شبلی فراز کے حوالے سے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے سرکردہ پارٹی میں جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو۔ اب یہاں یہ واقعہ ہوا، اس کے باوجود میں ان سے ملتا تھا، اٹھتے بیٹھتے تھے عدالت میں، عدالت کے باہر۔ میرا کوئی ان سے نہ ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی مقابلہ ہے کسی حوالے سے۔ یہ کیس جب چل رہا تھا عدت والا، وہ ایک سٹیج تک وہ کر رہے تھے، خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس ٹیک اوور کر لو، میں نے وہ ٹیک اوور کر لیا۔ مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کوئی کیسوں کی کمی نہیں ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا ٹرین کا کیس کرو میرا، تو میں نے وہ کیا۔ اللہ کے فضل سے وہ ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے، عدت میں بھی ہم سرخرو ہوئے۔ مجھے سائفر کے دوران کہا گیا کہ بند کمرے میں ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرو، کہو کہ یہ کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ ہم نے وہ 2 دفعہ کیا، سائفر کو کوش کرایا۔ جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، ایک بڑا کمرہ وہاں بنایا گیا، اس میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دی گئی، خان صاحب کو بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ فیصلہ میرا ہی حاصل کردہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزروڈ سیٹس کا مقدمہ میں نے لڑا پارٹی کے لیے، ہم نے ریزروڈ سیٹس خواتین اور اقلیتوں کی حاصل کی۔ اب مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ لڑنا ہے، تو میں لڑ رہا ہوں۔ مجھے کسی سے مقدمہ چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیریئر میں بہت مقدمے دیے ہیں، بہت شہرت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابتلا کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بات کی جائے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، ایک جمہوری تحریک جو اس ملک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں موجود ہے، رواں ہے، اس کو ہم مضبوط بنائیں۔ یہ واقعہ یوں ہوا شیر افضل صاحب کے ساتھ کہ مذاکراتی کمیٹی میں جب خان صاحب نے ہمیں متعین کیا، مذاکرات کے دوران ہم نے ایک نشست کی، دوسری نشست کی، ہم نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہم تیسری نشست یا چوتھی نشست میں نہیں آئیں گے اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے۔ تو اس دوران ٹی وی میں کسی پروگرام میں انہوں نے اس مذاکراتی عمل اور مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کر دی۔ کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں مجھے کہا کہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو لیٹ گئے ہیں حکومت کے سامنے، آپ تو گڑ گڑا رہے ہیں حکومت کے سامنے۔ اس کے جواب میں میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں پارٹی کا دفاع کروں اور اس عمل کا دفاع کروں جو عمران خان صاحب کے کہنے پر جاری ہوا تھا۔ میں نے اتنا کہا کہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے حوالے سے کوئی بات کریں، اور تمام واقعات کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے کہ کیوں یہ عمل جاری کیا گیا۔ تو اتنی ایک بات ہوئی کاشف عباسی کے پروگرام میں۔ اس کے بعد اسی دن یا اگلے دن کئی دن تواتر سے انہوں نے مجھے ٹی وی پہ باقاعدہ گالیاں دی، مجھے بدبخت کہا، مجھے غدار کہا، مجھے ایجنٹ کہا۔ اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایسی گفتگو کوئی شخص کرتا ہے اور یہ عمران خان صاحب تک پہنچی یہ تمام بات، تو اس کو ڈسپلن کے حوالے سے کچھ تو جواب دہ کرنا ہوگا نا۔ تو میرا کوئی اس میں ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں جس بڑے مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو مجھے بالکل بھی کچھ وہم و گمان بھی نہیں، میرا ان سے کبھی کوئی زندگی میں کوئی مکالمہ، گفتگو، ٹاکرا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ انہوں نے میرے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی ہیں، کیوں کی ہیں، کس کے کہنے پہ کی ہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی شروعات ہے ہی نہیں، کوئی ایک بھی واقعہ نہیں کہ میرا ان کا کسی معاملے پہ کوئی تنازع ہوا ہو، کوئی بھیڑ ہوئی ہو۔ میں تو ملا ہی نہیں ان کو سالوں سے۔ تو وہ بھی ایک جب وکالت وہ کرتے تھے، کبھی کبھار عدالت میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی،
اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا. ایک دن بس پتہ چلا کہ وہ روز ٹی وی پہ آتی ہیں, وہ روز ٹویٹ کرتی ہیں اور مجھے ہدف بناتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ ان سے پوچھیے. اور یہ بالکل ایک طرح سے 2-3 لوگوں نے یہ کام ایک ہی وقت کرنا شروع کیا. تو یہ لوگ اس بارے میں کوئی بناتے ہیں تھیوری, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے. اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں گے کس نے کب کیا کہا, وہ آپ پہ بات واضح ہو جائے گی. تو میرا فواد چودھری سے کوئی تعلق نہ ماضی میں رہا ہے, نہ اب ہے, نہ میرا ان سے کوئی تنازع ہے. انہوں نے میری والدہ کی تضحیق کی ہے, مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے را کا ایجنٹ کہا ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے از خود پچھلے چند دنوں میں کہی ہیں. مجھے کرپٹ کہا ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کا جواب آپ ان سے لیں کہ کس حوالے سے میں کرپٹ ہوں, یا میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں, یا میں را کا, دونوں کہا مجھے, اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بھی کہا, را کا ایجنٹ بھی کہا. دونوں باتیں انہوں نے 2 دنوں میں کہیں. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو لغو ہیں. عمران خان صاحب تک یہ باتیں ظاہر ہے پہنچ گئیں. ان کے خاندان کی کل ان سے ملاقات ہوئی. وہ ہر بات کو جانتے ہیں. وہ بہت زیرک ایک شخصیت ہیں. وہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے, کون نظریے پہ ان کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے, کس سے کوئی وقتی طور پہ کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ ان کی ثواب دید ہے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ایک بڑا نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ایک بڑی تحریک ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے میں اپنی جو کوشش ہے وہ کرتا رہوں. کل کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے, جو کل آپ نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا, 63A کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو ری رائٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں گزارش صرف اتنی تھی, دیکھیں وہ فیصلہ فائز عیسیٰ کا ہو یا کسی اور کا ہو, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بن جاتا ہے نا. ایسے تو ہم نہیں کرتے. جب ہم فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جج کا نام پڑھ کے تو فیصلے کو نہیں پیش کرتے, یہ فلاں جج کا فیصلہ ہے میں اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں. جو بھی جج ہو, جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جو ذخیرہ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے. وہ پاکستان کا آئینی قانون بن جاتا ہے. اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آئین کی کوئی شک واضح ہو, جیسے کہ 175(3) بالکل واضح شک ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, استثناء نہیں ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ فوجی عدالتوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. تو گزارش یہ کی گئی کہ یہ کہنا کہ چونکہ تاریخی تناظر میں فوجی عدالتیں عام جو آئینی ڈھانچہ ہے اس سے باہر کام کرتی رہی ہیں, اس لیے اب بھی ان کو اس ڈھانچے سے باہر کام کرنے دیا جائے, یہ ایک طرح سے آئین میں استثناء پیدا کرنے والی بات ہے, جو کہ خطرناک بات ہے. اگر ہم تاریخ کا حوالہ دے کر آئین کے لکھے ہوئے حروف میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو ہم ایک بہت خطرناک ڈگر پہ چلتے ہیں. یہ میری گزارش تھی. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آپ پاناما کیس کو کافی دیر سے دیکھ رہے تھے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا ہے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا گیا ہے. دیکھیں میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں یہ کیس 2016-17 میں چلا. میرا تعلق اس مقدمے سے اتنا تھا کہ یہاں سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت یہ کارروائی چلی, جو کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہوتی ہے. ہم صرف ایک نقطے پہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے اور ایک بڑی ٹیم تھی جس کا میں حصہ تھا, اور نقطہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے بالآخر ٹرائل کورٹ میں جانا ہے. اور ہوا بھی یہی, وہ نیب عدالت میں ہی گیا نا وہ مقدمہ, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. جب ایک مقدمے نے ابھی چلنا ہے نیب کی عدالت میں, تو سپریم کورٹ یہاں بیٹھ کے اس مقدمے کی جزیات کا جائزہ کیوں لے رہی ہے؟ ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں تھا اس مقدمے سے. یہ ایک آئینی خالصتاً آئینی بحث تھی کہ 184(3) میں آپ ٹرائل منعقد نہیں کر سکتے. ٹرائل کورٹ دوسری عدالت ہے, وہ نیب کی عدالت ہے, وہاں گواہ پیش ہوں گے, وہاں دفاع کا موقع ہوگا, دوسری جانب کے گواہ بھی پیش اگر کرنے ہوئے تو ہوں گے. سپریم کورٹ میں تو نہ گواہ پیش ہوتی ہیں نہ کوئی بحث ہوتی ہے گواہان پہ. تو سپریم کورٹ کیسے 184(3) میں فیصلہ کر سکتی ہے ایک ایسے معاملے کا جس نے ٹرائل میں جانا ہے؟ لیکن یہ ایسے بنیادی اصول ہیں جن کا ہمیں ہر دور میں تحفظ کرنا چاہیے. اگر ہم ماضی میں ان کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ حال میں ہمیں آ کر کھائیں گے, ہمیں ان کا نقصان ہوگا. یہ ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, یہ عدالتی عمل کے حوالے سے بنیادی اصول ہیں جن کا تحفظ میں نے پوری عمر کیا ہے, آئندہ بھی کروں گا. ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا سیاسی وابستگی سے نہیں ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے اصغر خان کا کیس لڑا قوتوں کے خلاف, ڈائریکٹلی ایک آرمی چیف اور ایک DG/ISI کے خلاف وہ مقدمہ لڑا. میں وہ شخص ہوں جس نے ڈاکٹر مبشر کی جانب سے NRO کے خلاف مقدمہ لڑا. میں نے زندگی بھر وہ مقدمے لڑے ہیں جن کا نام سن کر لوگ خوف کھاتے ہیں. میں ہمیشہ مقتدرہ کے خلاف کھڑا رہا ہوں, ہمیشہ میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے, ہمیشہ میں نے کہا ہے بنیادی اصول جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان کی معطوب ہو, کل کوئی اور معطوب تھا, آج ہم معطوب ہیں, لیکن جب تک ہم بنیادی اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی ہم
خواہش کر سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک میں کسی دن آئین اور قانون کا بول بالا ہو, لیکن اگر ہر دور میں ہم سائیڈ لیں گے, ہم کہیں گے میری سائیڈ کو آج اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا میں یہ بات کروں, کل اسی بات کا مجھے نقصان ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اصول انمٹ ہوتے ہیں, آپ کو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہوتا ہے. آپ کو کبھی بھی عدالت کو استعمال نہیں کرنا اپنے کسی سیاسی مخالف کو تکلیف پہنچانے کے لیے. جو عدالت کا کام ہے عدالت کو وہی کرنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو مسلسل ایک ٹویٹ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے الفاظ حذف کرتا ہوں. عمران خان کا کیا پیغام ہے؟ ٹھیک ہے, وہ میں کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے میں نے بات کر دی ہے, میں کسی تضحیق کا جواب تضحیق سے تو نہیں دوں گا نا, وہ میں نہیں ہوں. میری ایک پرورش ہے, میرا ایک وجود ہے, میرا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے, میرا ایک پس منظر ہے, ایک تعلیم ہے. جو میں بات کر سکتا ہوں, میں سلمان اکرم راجہ ہوں, میں وہی بات کروں گا. میں نہ کسی کو گالی دے سکتا ہوں, نہ میں کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں, نہ میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں. میں جو ہوں وہ آپ کے سامنے ہے, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا.